السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے ہم نے ادب کی تعریف کو سمجھا ہے، جیسا کہ آپ سبھی طلباء و طالبات واقف ہیں کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ ادب اور تنقید پر مشتمل ہے۔ ادب کا بہت زیادہ تذکرہ تو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن ادب کی تعریف کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ لہذا ہم نے پچھلے ویڈیو میں یا پچھلے لیکچر میں ہم نے ادب کی تعریف کو سمجھا یا ادب کی تعریف کو پڑھا۔ ہم نے ادب ایک ذریعہ ہے انسان کو مسرت پہنچانے کا۔ تحریری انداز میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے، جس کا منشا انسان کو مسرت اور خوشی پہنچانا ہوتا ہے، اس کو ہم ادب کہہ سکتے ہیں۔ ادب کے یوں تو ادب کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ادب کا ایک حصہ جو ہے نثر کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ شاعری کہلاتا ہے۔ ادب کی نثر کے بھی مختلف حصے ہیں، ایک افسانوی ادب ہے، دوسرا غیر افسانوی ادب ہے۔ افسانوی ادب سے مراد وہ ادب ہے جس میں کہانیاں شامل ہوتے ہیں۔ کہانیوں پر مبنی جو کچھ بھی ادب ہوتا ہے وہ سب کا سب جو ہے افسانوی ادب کہلاتا ہے۔ غیر افسانوی ادب یعنی ایسا ادب جس کا تعلق کہانیوں سے نہیں ہے، خواب و خیال کی باتوں سے نہیں ہے، جس کو ہم انشائیہ، خطوط، سفر نامے وغیرہ پر مشتمل غیر افسانوی ادب کہہ سکتے ہیں۔ اب شاعری کی طرف آتے ہیں ہم، تو شاعری کو بھی ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے شاعری میں غزل ہے اور دوسرا نظم ہے۔ نظم کے بھی مختلف موضوعات ہیں الگ الگ، جیسے مثنوی ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، حمد ہے، نعت وغیرہ ہے۔ بہرکیف جو کچھ بھی جتنا کچھ بھی ادب میں لکھا جاتا ہے، ان تمام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح قارئین کو، پڑھنے والے کو مسرت پہنچائی جائے۔ اب تنقید کا کیا تعلق ہے ادب سے، یہ بات کافی اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ آپ طلباء و طالبات اس بات سے واقف ہیں کہ ادب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور جو کچھ بھی لکھا گیا ہے ان کی ایک قدر و قیمت متعین کرنا بھی لازمی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طرز سے بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ تمام کا تمام ادب نہیں کہلاتا ہے۔ ادب کی تعریف کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے، اس کی وقت کے لحاظ سے کیا قدر و قیمت ہے، اس قدر و قیمت کو متعین کرنے کے لیے تنقید کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بغیر تنقید کے ہم ادب کی کوئی قدر و قیمت متعین نہیں کر سکتے، اور ہم جو کچھ بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے ان میں تمیز بھی نہیں کر سکتے کہ کیا واقعی یہ ادب ہے یا غیر ادب ہے۔ ادب اور غیر ادب میں کو واضح کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ تنقید ہے۔ تنقید دراصل کھوٹے اور کھرے کی پرکھ کا نام تنقید ہے۔ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے ادب میں وہ کیا ادب ہے، جو لکھا گیا کیا وہ ادب کے معیار کے قابل ہے، کیا ادب واقعتاً یہ ادب کہلانے کے قابل ہے، اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو کچھ بھی ادب کے نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، وہ تمام باتوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس جاننے کا عمل، اس پرکھنے کا عمل جو ہے وہ تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید میں جانچنے اور پرکھنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کا نام تنقید کہلاتا ہے۔
لہذا جو کچھ بھی نقاد ہوتا ہے اس نقاد کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جس موضوع پر تنقید کر رہا ہے اس تنقید کو، اس موضوع کو وہ مکمل طریقے سے سمجھ لے، پڑھ لے، کیونکہ جب تک وہ اس کو نہ سمجھ سکے، نہ پڑھے اور نہ اس کو اس قابل، وہ اس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ وہ ادب کے معنی و مفہوم سمجھ سکے، اور بغیر سوچے سمجھے اس پر اگر وہ تنقید کرتا ہے تو یقیناً وہ تنقید بے معنی سی کہلاتی ہے۔ کھوٹے اور کھرے کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی مکمل معلومات بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ادب جو کچھ بھی لکھا گیا، مختلف دبستان وجود میں آئے ادب کے، اور انہوں نے اپنے اپنے نظریے سے ادب کو جانچا اور پرکھا، اور یہ ضرورت بھی تھی۔ ضرورت کیوں تھی کہ میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مرثیے میں بہت سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بہت مرثیے لکھے ہیں۔ ایسے شعراء بھی ہیں جنہیں شاعری کی ابجد نہیں آتی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں پڑھے، احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اور اس احترام کی نگاہ سے دیکھنے کی خاطر، ان کو اپنا کلام پڑھوانے کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ مرثیے لکھنا شروع کیے، بہت سارے مرثیے لکھے۔ اب بتائیے آپ، مرثیے کی جو تعریف ہے، مرثیے کا جو آغاز ہے، مرثیے کے جو قد و قال ہیں، اس کے مطابق وہ مرثیہ ہے یا نہیں، یہ جانچ اور پرکھ کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ادب میں ایسے بڑے بڑے ذخیرے وجود میں آ جائیں گے جس کا ادب سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی ادب میں لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے اس کو جانچنا ضروری ہے، اس کو پرکھنا ضروری ہے۔ ادب کیا واقعتاً قارئین کے خواہشات کی توقع پر اتر رہا ہے؟ قارئین جس چیز کی تمنا کرتے ہیں کیا ویسا ہی ادب لکھا گیا ہے؟ ادب کے جو اصول ہیں اسی کے مطابق ادب لکھا گیا ہے؟ یہ جانچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تنقید وجود میں آئے، اور تنقید وجود میں آئی کیونکہ تنقید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف ادب سے ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تنقید ہے۔ اگر تنقید زندگی کے شعبے سے نکال دی جائے تو پھر وہ زندگی کا شعبہ ناکامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے تنقید کا ہونا ضروری ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی تصور کی جاتی ہے۔ بچہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، استاد ایک تنقیدی نگاہ دیکھتا ہے اور اس تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر اپنی رائے شامل کرتا ہے۔ اگر وہ تنقیدی نگاہ سے نہ دیکھے، تنقیدی بصیرت کا استعمال نہ کرے تو بچہ وہیں ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کھرے کھوٹے میں پرکھنے کے لیے تنقید کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ تنقید ادب کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہمیت کی حامل ہے۔ اگر تنقید نہ ہو تو ادب میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے، بڑھ نہیں سکتے۔ لہٰذا ضرورت تھی اور اس کی اہمیت بھی ہے کہ جو کچھ بھی، جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے اس ادب کو ہمیں سمجھنا اگر ہے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنا ہے تو لازمی ہے کہ تنقید ہو۔ اب بات یہ آتی ہے اردو تنقید کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ تو اردو تنقید کی ابتدا اردو زبان میں جب سے شعر و شاعری ہونے لگی اسی اثنا سے ہی جو ہے اردو ادب میں تنقید کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اگر ہم اردو تنقید کے قد و قال، اس کے نقوش تلاش کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے نقوش تذکروں میں ملیں گے۔ تذکروں میں اردو شاعری کے بہت سارے اردو تنقید کے نقوش ہمیں مل جاتے ہیں۔ تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو تذکرے کے لفظی معنی ہوتے ہیں ذکر و اذکار کے، کسی شخص، شے یا واقعے کو یاد کرنے اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے کو بھی تذکرہ کہتے ہیں۔ گفتگو کرنا، کسی شخص کی یاد کرنا، اس شخص کے بارے میں گفتگو کی جانا، یہ سب تذکرے کی اصطلاح میں معنوں میں ہی آتے ہیں۔ اصطلاح میں تذکرہ ایسی تخلیق کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے یا اس سے متعلق مختصر حالات جمع کیے جاتے ہیں۔ کسی شاعر کا تذکرہ لکھا گیا، یعنی اس شاعر سے متعلق معلومات کو اکٹھا کرنا تذکرہ کہلاتا ہے۔
یا اس شاعر کی شاعری پر اظہار خیال کرنا جو ہے وہ تذکرہ کہلاتا ہے۔ شاعروں کے تذکرے، صوفیوں کے بھی تذکرے ہوتے تھے، اللہ والوں کے، بزرگان دین کے، ان کی عبادتوں کے، ریاضتوں کے، ان میں واقعات کو قلم بند کیا جاتا تھا، ان کے کرامات کو جو ہے قلم بند کیا جاتا تھا۔ تو صوفیوں کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، علماء کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، محدثین کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ نہ صرف علماء، محدثین، صوفیہ، بلکہ شہروں کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی تاریخ کو بھی لکھا جاتا ہے نا شہروں کے، وہ بھی تو تذکروں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کا موضوع کسی شعراء شہر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اردو تنقید کے اولین نقوش ہمیں جس میں ملے ہیں اس کا ہو رہا ہے، یعنی شعراء کے تذکرے۔ اردو میں شعراء کے تذکرے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اردو تنقید کی تاریخ میں انہیں تنقید کے ابتدائی نقوش کہا جاتا ہے، تو یقیناً یہ بات بالکل واضح اور سچ ہے۔ اس لیے تذکروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب تذکرے کب سے لکھے جاتے ہیں؟ تذکرے لکھنے کا رواج بہت پرانا ہے، بہت ہی قدیم ہے، اور اس کی ابتدا اگر ہم تلاش کریں تذکروں کی تو یونان میں جا کر اس کی روایتیں ملتی ہیں، کیونکہ مولانا عبدالحلیم شرر نے ان کا اپنا ایک رسالہ تھا جس کا نام دلگداز تھا، اس میں لکھا ہے کہ یونان میں شعری گلدستوں کا رواج تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یونانی علوم کے ترجمے کے ساتھ یہ روایت عربی میں منتقل ہوئی ہے، یعنی یونان سے تذکرہ لکھنے کی جو روایت تھی وہ یونان سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عربی میں آئی ہے، عربی میں اس صنف کو قبول کیا عربی زبان نے۔ لیکن عربی زبان میں شاعروں کے تذکرے کم ملتے ہیں بزبان، جیسے یونانی میں جیسے شعراء کے تذکرے ملتے ہیں، اردو زبان میں جیسے شعراء کے تذکرے ملتے ہیں، فارسی میں ملتے ہیں، اس کی بنسبت اگر جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کی مقدار کم ہے۔ عربی زبان سے فارسی میں یہ روایت آئی کہ تذکروں کے عربی سے منتقل یہ فارسی میں ہوئی، اور فارسی سے یہ زبان، یہ صنف، تذکرے کی صنف جو ہے اردو زبان میں آئی ہوئی ہے، اور اردو زبان و ادب کے علماء اور تذکرہ نویسیوں نے فارسی کی اسی روایت سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ دراصل تذکرہ نویسی کی طرح بیاض نویسی بھی، بیاض یعنی کاپی میں روایتیں لکھی جاتی تھی، شعراء کے تذکرے، شعراء کے بارے میں باتیں لکھی جاتی تھی، یہ بھی ایک روایت رہی ہے۔ اور بیاض لکھنے والے شاعروں کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ بہت ساری یادداشتیں تحریر کرتے تھے، قلم بند کر لیتے تھے۔ جس طرح تذکرے کی تاریخ بھی قدیم ہے، بالکل اسی طرح بیاض نویسی کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے، لیکن اس سے استفادہ مخصوص افراد ہی کر سکتے تھے، یعنی میری اپنی کاپی ہے تو میری اپنی کاپی تک، میری اپنی بیاض تک، میرے اپنے خاص شاگرد یا میرے اپنے اقربا جو ہیں ان کو ہی اس سے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً اب جو یہ بیاض ہوتی ہے، یہ جو کاپی ہوتی ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ اس کو پرائیویٹ ڈائری بھی کہتے ہیں، اور اس میں دوسروں کا دخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ غالباً تذکرہ نگاری پر بیاض نویسی کی روایت کا بھی اثر پڑا ہے۔ یہ اندازہ ہے کہ تذکرہ نگاروں نے بیاض نویسی کی روایت میں وسعت دے کر تذکروں کی تخلیق کی ہے، یعنی تذکرہ نگاروں نے، تذکرہ نویس جو تھے انہوں نے خاص طور پر بیاض نویسی سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور استفادہ حاصل کر کے اس میں کچھ باتیں داخل کر کے تذکروں کی تخلیق کی ہے۔ اب بات یہ چلتی ہے کہ پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ اب چونکہ ہم فارسی سے استفادہ حاصل کرے ہیں، ہماری زبان میں تذکرہ فارسی سے ہی داخل ہوا ہے، تو فارسی کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فارسی کا پہلا تذکرہ لباب الالباب ہے، جسے 1221 عیسوی میں محمد اوفی نے ترتیب دیا تھا۔
محمد وفی نے یہ تذکرہ لباب الالباب کو ترتیب دی ہے۔ اس سے قبل نظامی عروضی سمرقندی نے 4 مقالہ لکھا ہے۔ یہ تو تذکرے فارسی میں تھے اور فارسی سے ہی اردو زبان میں اس کی روایت آئی ہے۔ فارسی کے اور دیگر کون سے مشہور تذکرے ہیں اور اردو میں وہ کس طرح منتقل ہوئے، پھر اردو میں تذکرہ نویسی کی روایت کب سے برقرار ہوئی، قائم ہوئی، شروعات ہوئی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دوسرے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔